یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، غریبوں کو امیر بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جمعے کے دن کا دولت کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، سارے رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے، ایک دن میں کروڑوں روپے ملیں گے۔ آج میں آپ کے حوالے جمعے کا ایک ایسا خاص وظیفہ کرنے لگی ہوں کہ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 4 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ جمعے کی فضیلت کے بارے میں تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہفتے کے دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ بروز جمعہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھڑی بہت قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی جمعے کے دن سے فیض یاب ہو سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں ایک حج اور عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعۃ المبارک میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ بھی مانگیں تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان والے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ عمل کر لیا جائے گا اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، غریبوں کو امیر بنا دیتا ہے، غربت کے لیے، تنگ دستی کے لیے، مایوسی کے لیے، پریشانی کے لیے، دنیا کے ہر مسئلے سے نجات کے لیے۔ جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک دفعہ عمل کر لیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن وہ خاص راز آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں جسے اللہ والے پڑھا کرتے تھے، اور اس وظیفے کو بے شمار لوگوں نے پڑھ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے دکھوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو جمعۃ المبارک کے دن ایک بار اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ جمعے کے دن کی فضیلت اور برکت پر بہت سی احادیث اور اسلامی حوالہ جات پیش کی ہے۔ جمعے کا دن اسلام میں بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے دیگر ایام پر فوقیت دی ہے اور اس میں عبادت، دعاؤں اور نیک اعمال کی بڑی قبولیت ہوتی ہے۔ جمعے کی فضیلت و برکت کے بارے میں بہت سے لوگ بتاتے ہیں، لیکن آج میں جمعۃ المبارک کے دن اللہ والوں کی کامیابی کے وہ خاص 3 راز بتاؤں گی۔ ہم بھی یہی اللہ کے نام پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے ولی بھی یہی پڑھتے تھے، اہل بیت بھی یہی پڑھتے تھے، اصحاب کعب نے بھی یہی پڑھا، لیکن ہماری حاجتیں کیوں پوری نہیں ہوتی؟ ہمارے وظیفوں کا کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ ہمیں اللہ کے ذکر کا کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا، ہمیں پوری باتیں نہیں بتائی جاتی۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ والوں کی کامیابی کے وہ راز بتاؤں گی
جنہیں پڑھنے کے بعد آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کاش یہ راز پہلے مل جاتا تو آج ہماری غربت، ہماری تنگ دستی، ہماری پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ دیکھیے جمعۃ المبارک کا پورا دن قبولیت کا ہے۔ اس دن میں اللہ کی ذات فرماتی ہے جو انسان نماز جمعہ کی اذان سن کر مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ اسے ہر قدم پر 10 نیکیاں اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ والوں نے جمعۃ المبارک کے دن کو ہفتے کا سب سے افضل دن قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگائے اور اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے پہنے، پھر گھر سے نکلے یہاں تک کہ مسجد میں پہنچ جائے تو جتنے ہو سکے نوافل ادا کرے اور کسی کو اذیت و تکلیف نہ دے، پھر خاموشی سے خطبہ سنے یہاں تک کہ نماز ادا کر دی گئی تو ایسا کرنا اس کے لیے اگلے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے پوری طرح کھینچ لیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بالغ پر جمعے کے دن غسل کرنا اور مسواک کرنا واجب و ضروری ہے اور جتنی مناسب ہو خوشبو لگائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس آدمی نے جمعے کے دن غسل کیا جنابت کے غسل کی طرح پھر پہلی گھڑی جامعہ مسجد گیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا، اور جو آدمی دوسری گھڑی جامعہ مسجد گیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں گائے قربان کی، اور جو آدمی جامعہ مسجد تیسری گھڑی گیا گویا اس نے سینگوں والے مینڈھے کو قربان کیا، اور جو آدمی چوتھی گھڑی جامعہ مسجد گیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں مرغی کو قربان کیا، اور جو آدمی پانچویں گھڑی جامعہ مسجد گیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں مرغی کا انڈا پیش کیا۔ اور جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ اللہ والو آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں اس کا ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت اہم اور بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو اسکپ کریں گے تو آپ اپنی ناکامی کے خود ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ آج خوش قسمت لوگ ہی جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو اللہ نے چن لیا ہے تو سمجھیں کہ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھولنا چاہتا ہے۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ وہ جب بھی وظیفہ پڑھتے اعتکاف کی نیت سے پڑھتے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ شروع کریں تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا۔ آپ آج جمعۃ المبارک کے دن ان قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے رب کے حضور پیش ہیں۔ اللہ آپ کو سن رہا ہے اور آپ اس وظیفے کو پڑھ کر منگتا بے کس فقیر بن کر تونگری کے ساتھ مانگ رہے ہیں، اور وہ ذات مانگنے والے کو کبھی تنہا، اکیلا اور خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ نے پڑھنا صرف 3، 7 یا 11 بار ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب تک اول و آخر درود پاک نہ پڑھا جائے آپ کی دعائیں، آپ کے وظیفے آپ کے منہ پر دے مارے جاتے ہیں، آپ کی دعائیں عرش الہی پر پہنچ ہی نہیں پاتی، کیونکہ درود پاک ایک واحد ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جا کر ٹکراتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے ضد کر کے اس بندے کی حاجت کو پورا کرواتی ہے۔ اس لیے اللہ والو آپ نے اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ جمعے کے روز کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ جو کوئی مجھ پر جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف چاہے دن کو پڑھا جائے یا رات کو ثواب برابر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جمعے کے دن اور رات کو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف زیادہ بھیجا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے کہ میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے مخصوص کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا اس وقت کا چوتھائی حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا نصف حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا تو پھر اس میں سے 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے خیر ہی کا باعث ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا میں اپنی دعا کا سارا ہی وقت آپ پر درود شریف کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرورتوں کی اللہ کی طرف سے کفایت کی جائے گی، اور تمہارے گناہ و قصور ختم کر دیے جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی دکھ، غم، تکلیف، مصیبت، بیماری یا پریشانی کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ ہر کسی کی الگ الگ حاجات ہیں۔ کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے پڑھ لے، اگر کوئی مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ یعنی کہ آپ کا جو بھی دکھ ہے، جو بھی تکلیف ہے، غم ہے، پریشانی ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور نیت آپ نے 3 بار آوازیں بلند کرنی ہے۔ اتنی آواز سے آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ کے کان بھی سن سکیں۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز ہے کہ جب وہ نیت کرتے تو اتنی آواز سے کرتے ہیں کہ ان کے کان سن سکے۔ جب ہم نیت اتنی آواز سے کریں کہ ہمارے کان سن لیں تو شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر دولت کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ دولت کا ایسا وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیں۔ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، یہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے رہتے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کیا کرو، اور بعض اوقات واقعی انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدارا آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کا تیسرا اور اہم راز ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو واقعی ہمیں کامیاب کر دے، تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے۔ اللہ والو ہمارے گناہ ہی ہیں جن کی وجہ سے ہماری تباہی و بربادی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی و بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں، اور آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے، اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والو آپ نے درود پاک پڑھا سب سے پہلے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کی۔ اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، اب آپ کو میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب
سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ یہ عمل جمعے کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ پوری رات موجود ہے جمعے کے دن، آپ جب چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب یا نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، پورا دن اور پوری رات موجود باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے نیت کی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور طاقتور آیت ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک مکمل تسبیح اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے۔ بڑے آرام سے، سکون سے پڑھیے گا، تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی، جتنا بتایا گیا ہے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ تعداد میں کمی بیشی کریں گے تو اس کے بعد آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 100 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر ہو سکتا ہے آپ سے مس ہو جائے، اس لیے آپ تسبیح لے لیں اور تسبیح پر پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ مبارک نام یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو اے رزق دینے والی ذات، یا فتاحو اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا رزاقو یا فتاحو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یعنی یا رزاقو یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھنے سے آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ سورہ کوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی، بے برکتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے جتنی بار بتایا گیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا رزاقو یا فتاحو کو بتائی گئی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر ایک بار پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کیجئے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر عمل ہے، اس کو پڑھنے کے لیے صرف 1 آدھ منٹ لگے گا، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے جمعے کے دن یہ کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے مال و دولت میں اضافہ فرما اور تنگ دستی کو ختم فرما۔ اے اللہ، قرض سے، مرض سے، بری آفات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ، قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔